السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو، طلاب کو تقوی الہی اور خوف خدا کی اور اپنے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آج کے اس پہلے خطبے میں امیر المؤمنین اور امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین میں سے، خطبات میں سے ایک خطبے کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا۔ مرکز افکار اسلامی کی طرف سے جو نہج البلاغہ چھپی ہے وہ میرے سامنے ہے، اور اس کے مطابق اس خطبے کا نمبر 181 ہے۔ اس خطبے کا ایک حصہ کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے اللہ کی کتاب کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں چند اہم نکات اور بنیادی نکات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ امت مسلمہ کی اکثریت، عوام الناس کی بھاری اکثریت، خواہ وہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہم لوگ، یا وہ اہل سنت کے مسالک میں سے کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، اس معاملے میں سب کے سب ایک بہت بڑی غفلت اور ایک بہت بڑی کوتاہی اور خطا، اور اللہ اور رسول اور اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے راستے اور روش کے خلاف چلنے میں مصروف ہیں۔ کس کے بارے میں، کس معاملے میں؟ اللہ کی کتاب کے معاملے میں۔ ہم بار بار اس چیز کی طرف توجہ کرواتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو رواج ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا اللہ اور رسول اور اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ کون سا رواج ہے ہمارے معاشرے میں؟ کس طرح قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے کہ بچے کو، بچی کو ناظرہ قرآن پڑھنا، اور اگر زیادہ شوق ہو تو جناب حروف کے مخارج، علم تجوید کے قواعد و ضوابط یہ پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن بالعموم یہ سارے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے عمل میں قرآن کو سمجھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی، اور یہ خلاف ورزی ہے اور یہ نافرمانی ہے اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی اور ائمہ اہل بیت کے حکم کی،
کہ ان سب کی بات ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اہل بیت وہی فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور اللہ کے رسول کی بات اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، اور رسول کا کام ہی اللہ کا حکم بیان کرنا ہے۔ تو یہ رواج کس طرح پڑا اس امت میں؟ یہ تو سوچنے والے کو آج بھی پتہ چل سکتا ہے، اور نہ سوچنے والے اور دین کے بارے میں غیر سنجیدہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ اور یہ رسم جو اس معاشرے میں رائج ہے، اس کا بانی شیطان ہے۔ اس نے ایک ایسے طریقے پر لگا دیا ہے امت کو کہ جس میں بچپن سے لے کے جوانی تک، اور جوانی سے پھر اس کے بعد بڑھاپے تک لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں بغیر یہ جانے ہوئے کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ جبکہ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے، ان غفلت کا شکار لوگوں میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ قرآن اصل میں کس لیے آیا ہے، تو کہیں گے لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو پھر اگلا سوال ظاہر یہی ہے کہ اگر یہ ہدایت کے لیے آیا ہے تو آپ جو قرآن پڑھتے ہو اس میں ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ وہ ظاہر ہے کہے گا کہ میں تو ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، ہدایت کے لیے قرآن پڑھنا ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے یہ چند جملات جو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، ان کی طرف توجہ کیجیے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ جتنی باتیں بھی مولا فرما رہے ہیں ان سب کا تعلق قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے، بغیر سمجھے پڑھنے سے ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں فَالْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ، پس اللہ کا قرآن آمر، امر کرنے والا ہے، یعنی اللہ نے اس میں تمہیں حکم دیے کہ یہ کرو۔ زاجر، منع کرنے والا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس قرآن میں نہ کرو۔ اب آپ خود سوچیں، کس کو پتہ چلے گا؟ جو سمجھے گا۔ جو نہیں سمجھے گا وہ بچپن سے لے کے آخر عمر تک ہر وقت تلاوت کرتا رہے، اسے کچھ پلے نہیں پڑے گا کہ کس چیز کا حکم ملا ہے اور کس چیز سے منع کیا گیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، اور یہ قرآن صامت بھی ہے لیکن صامت ہوتے ہوئے ناطق بھی ہے۔ صامت کسے کہتے ہیں؟ خاموش کو، اور ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو۔ کیا مطلب ہے کہ خاموش بھی ہے اور بولتا بھی ہے؟ خاموش ان کے لیے ہے جو اس سے بات کرنا نہیں چاہتے، اس کی بات سننے کا شوق ہی نہیں ہو۔ تو یہ بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہے تمام عالمین سے، جس کو اس کی بات سننے کا شوق نہیں ہے تو اسے بات بتانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اور اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی، چاہے پوری دنیا کے انسان اس کی بات نہ سننا چاہے۔ تو یہ قرآن اس اعتبار سے ثابت ہے، گھروں میں پڑا ہوا ہے، مسجدوں میں پڑا ہوا ہے، الماریوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن یہ لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ کس سے بات کرے گا؟ جو اس کی بات سننا چاہے، اس کے لیے یہ ناطق۔ توجہ فرمائیں،
کہ جو بغیر سمجھے لگے رہتے ہیں ان کے لیے یہ صامت ہے، لیکن جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ ناطق ہے، یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اب ان صفات کو آپ توجہ سے سنتے تھے، پھر مولا فرماتے ہیں اس قرآن کے بارے میں، حجت اللہ علی خلقہ، یہ قرآن اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حجت ہے۔ کیا مطلب ہے اللہ کی حجت ہونے کے؟ ہم ائمہ اہل بیت کے بارے میں زیارات میں پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کی حجت ہے ہم پر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو بات یہ کر دیں وہی حق ہے، اور اس کے خلاف چلنے والے سے پھر کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے خلاف چلنے والوں کا کوئی کام بھی، کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی بات یہ بتاتے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن لوگوں پر اللہ کی حجت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اس کے مطابق چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کے خلاف چلے گا وہ قابل قبول نہیں ہے اس کام میں۔ اللہ نے لوگوں کو جو دین بتانا تھا اپنے نبی کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے بتایا۔ حجت اللہ علی خلقہ۔ اگلا جملہ، اخذ علیہ میثاقہم، اس قرآن پر اللہ نے اپنی مخلوق سے میثاق، عہد لیا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کیا معاہدہ ہے، کیا ایگریمنٹ ہے، وہ اس قرآن میں لکھا۔ یعنی اس قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، اور اگر تم وہ کرو گے تو پھر میں تمہیں کیا دوں گا، اور اگر نہیں کرو گے تو کیا سزا دوں گا۔ یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ، یہ عہد نامہ، اس کا نام قرآن۔ اور آپ دیکھیں کہ اس عہد نامے کو سمجھنے کی ہماری تربیت ہی بالعموم نہیں کی جاتی۔ یہی سبب ہے کہ ہمارا معاشرہ دین کے نام پر بدعات اور خرافات سے پر ہو گیا ہے، اور ان کاموں کو کرنے والوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جو دین کے نام پہ کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، کیونکہ صحیح اور غلط کو سمجھنے کا راستہ اللہ کے نبی نے اور اہل بیت نے اسی قرآن سے بتایا تھا، کہ یہ قرآن تمہیں بتائے گا کہ دین کے نام پر، ہمارے نام پر تمہیں جو دین بتایا جا رہا ہے اس میں سے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ جو اس قرآن کے مطابق ہے وہ سچ ہے، اور جو اس قرآن کے مخالف ہے وہ ہماری بات نہیں ہوگی، چاہے ہمارا نام استعمال ہو۔ اسی لیے ہم بار بار تکرار کرتے ہیں کہ شیطان نے اپنا کھیل کھیلنے کے لیے، گمراہی کا کھیل کھیلنے کے لیے پہلے قرآن کو زندگیوں سے نکالا، اور قرآن پڑھنے کا ایسا طریقہ رائج کروایا معاشرے میں کہ جس میں لوگ قرآن پڑھ رہے بھی ہیں لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں سے یہ سمجھ آئے گی، اور کہاں سے یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جو باقی ہم دوسری کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو ہم تقریروں میں سنتے ہیں ان میں سے کتنا دین کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، اور کتنا قرآن کے مخالف ہے۔ یہ اہم ترین ستون ہماری دینی عمارت میں سے شیطان نے نکلوا دیا۔ وہی کام جو پہلے زمانوں میں اہل بیت کے ساتھ کروایا اس نے، امت کو اہل بیت سے دور کیا، اب وہی کام قرآن کے بارے میں ہمارے ساتھ کیا گیا۔ اخذ علیہ میثاقہم، صلوات پڑھیں محمد والے۔
اس قرآن پر اللہ نے ان سے یعنی اپنی مخلوق سے، اپنی خلق سے میثاق لیا ہے۔ وَارْتَهَنَ عَلَيْهِ أَنفُسَهُمْ، اور اس قرآن پر ان کے نفسوں کو یعنی ان کی جانوں کو گروی رکھا ہے اللہ نے، اس پہ عمل کر کے چھوٹیں گے، اس کی بات مان کر نجات پائیں گے۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص جو وہ کرتا ہے اس کے بدلے میں گروی ہے، الا اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کے اعمال نامے ان کی کامیابی کی علامت کے طور پر ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اس قرآن مجید کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور عمل کیا ہوگا۔ اتم نورہ، اللہ نے اس کے نور کو تمام کیا، ادھورا نہیں چھوڑا۔ وَأَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنا دین کامل فرمایا۔ وَقَبَضَ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَقَدْ فَرَغَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی کو اپنی طرف واپس بلایا کہ جب وہ فارغ ہو چکے تھے، مکمل کر چکے تھے کیا کام؟ اس قرآن کے ذریعے ہدایت کے احکام بیان کر چکے تھے۔ یہ کام جب اللہ کے نبی نے اس قرآن کے ذریعے مکمل کر لیا تو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَعَظِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِن نَفْسِهِ، پس تم لوگ بھی جن چیزوں کو اللہ نے اپنے بارے میں باعظمت بتایا ہے، تم بھی ان چیزوں کو باعظمت بناؤ، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے اہم قرار دیا تم ان کو اہم قرار دو۔ ظاہر ہے کہ جو سمجھے گا اس قرآن کو اسی کو پتہ چلے گا اللہ نے کن چیزوں پہ زیادہ زور دیا اور کن چیزوں پہ زور نہیں دیا۔ توجہ فرمائیے۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئًا مِّن دِينِهِ، پس اس نے یعنی اللہ نے یقیناً اپنے دین کی کوئی چیز تم سے نہیں چھپائی، یعنی وہ تم سے کچھ کرنے کا مطالبہ کرنا چاہتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا کہ تم سے چھپا لیا ہو، کونے کھردرے میں کسی دو چار بندوں کو بتا دیا ہو، باقی لوگوں سے اس کو چھپا کے رکھو، نہیں بتایا۔ اسی قرآن کی طرف اشارہ ہے، قرآن سب کے لیے۔ بس یقیناً اس نے کوئی چیز اپنے دین میں سے لم یخف عنکم، تم سے خفیہ نہیں رکھی۔ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا رَضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَادِيًا، اور اس نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے یا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، مگر یہ کہ اس نے اس بات پر ایک واضح علامت بتا دی، نشان لگا دیے، ان چیزوں سے میں راضی ہوتا ہوں، ان چیزوں سے میں ناراض ہوتا ہوں۔ کہاں یہ نشان لگایا؟ قرآن میں نشان لگایا۔ وَآیَةً مُحْکَمَةً، اور ایسی محکم آیت کے ذریعے کہ جو آیت کیا کرتی ہے؟ تزجر عنہ او تدعو الیہ، یا اس کام کی طرف جس سے اللہ راضی ہے اس کام کی طرف دعوت دیتی ہے واضح آیت، یا وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے روک دیتی ہے۔ واضح آیات کے ذریعے اللہ نے قرآن میں اسے بیان فرمایا۔ فَرِضَاهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ،
وَسَخَطُهُ فِي مَا بَقِيَ وَاحِدٌ. توجہ کیجیے، فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو تمہیں بتایا ہے کہ میں کس کام سے راضی ہوتا ہوں اور کس سے ناراض ہوتا ہوں، اب وہ رضا اس کی جب تک یہ دنیا باقی ہے وہ ایک ہی رہے گی، بدلے گی نہیں کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ یہ تبدیل ہو جائے، اور جو اس نے اپنی ناراضگی والی باتیں بتائی ہیں وہ بھی وہی رہیں گی، بدلے گی نہیں، واحد ایک ہی رہیں گی. کیا مطلب؟ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّهُ لَن يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اور تم لوگ جان لو کہ وہ یعنی اللہ لَن يَرْضَى عَنْكُمْ ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگا، کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا، بِشَيْءٍ کسی ایسی چیز پر کہ جس چیز پر سخطہ علی من کان قبلکم، جس چیز پر تم سے پہلوں سے ناراض ہوا تھا. یعنی اللہ نے قرآن میں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کی حرکتیں، ان کے اعمال بیان کیے، اور پھر کہا ہے کہ اس وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ جان لو، جو اللہ نے بتایا ہے کہ ان کاموں سے میں ان پچھلی قوموں سے ناراض ہوا تھا، غضبناک ہوا تھا، ہرگز مت سمجھنا کہ تم وہ کام کرو تو اللہ تم سے راضی ہوگا. تم کوئی بڑے اسپیشل اور بڑی کوئی انوکھی لاڈلی قوم ہو کہ وہ کام جن سے اللہ پچھلی قوموں پر ناراض ہوا ہے تم سے ناراض نہیں ہوگا، تم سے قبول کر لے گا. کتنا اہم ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا اہم ہے قرآن مجید پڑھنا. آج بھی اگر کوئی توجہ سے قرآن مجید کو غور سے صرف اس کے سادہ ترجمے کی حد تک پڑھے تو بھی اسے کئی ایسی باتیں مل جائیں گی کہ جن پر اللہ نے پچھلی قوم کی مذمت کی ہے اور آج وہ بڑے آرام سے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے. چاہے وہ غلط عقائد اور نظریات ہوں اور چاہے وہ غلط کام اور اعمال ہوں، وہ دیکھے گا اس اسلامی معاشرے میں پائے جاتے ہیں. جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہر فرقہ مسلمانوں کا کہتا ہے جنت صرف ہمارے لیے. یہی جملہ یہودی بولا کرتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں. یہی جملہ اپنے بارے میں اس زمانے کے مسیحی بولا کرتے تھے. اللہ نے کہا یہ تمہاری من گھڑت آرزویں، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا. اللہ کی فرما برداری کے علاوہ کوئی نام رکھ لینے سے تم سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے. اے رسول ان سے کہو اپنی دلیل دکھاؤ، کہاں سے گھڑ کے لائے ہو. تو مولا فرما رہے ہیں اگر پہلے کسی بات پہ اللہ کسی سے ناراض ہوا ہے کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا. اور چونکہ اللہ کا نبی بھی اور اہل بیت بھی جانتے تھے کہ بعد میں ان کے نام پر لوگ جھوٹ بولیں گے، تو انہوں نے دسیوں ایسے فرامین کتابوں میں آج بھی ملتے ہیں اس گمراہی سے بچانے کے لیے امت کو بتائے کہ خبردار ہمارے نام پر. کبھی آپ دیکھیں گے اللہ کا نبی یہ فرما رہے، کبھی آپ دیکھیں گے مولا علی یہ فرما رہے، کبھی آپ دیکھیں گے امام باقر و امام صادق، امام رضا، دیگر ائمہ آپ دیکھیں گے ایک ہی بات فرما رہے ہیں کہ خبردار ہمارے نام پر کوئی بھی بات حدیث کے عنوان سے تمہیں بیان کی جائے اس وقت تک اسے ہماری حدیث مت سمجھنا جب تک پہلے یہ نہ دیکھ لو کہ اللہ نے جو قرآن میں بات کی ہے اس کی مخالفت تو نہیں ہو رہی. لہذا شیطان نے کیا کیا؟ پہلے قرآن کو نکالا باہر. آج کتنے ہی لوگ ہیں
جو سٹیجوں پہ چڑھ کے دین بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ ان سے پوچھو کہ قرآن مجید کتنا آتا ہے، نہیں آتا ہوں۔ ان کی بات بتائی گئی کہ گارنٹی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ رسول کا نام لیں، چاہے وہ ائمہ کا نام لیں، اگر ان کی فکر کی پرورش اللہ کے قرآن کی آیات سے نہیں ہوئی، گارنٹی کوئی نہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بے ایمانی اور کرپشن اور ظلم اور بربریت میں دنیا کے بدترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن یہاں جس سے پوچھو اس کے مسلک کے لوگوں نے اس کی جنت، اس کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ٹھوسا ہوا کہ کیونکہ تو فلانا کام کرتا ہے تو جانتی ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یہ تمہاری آرزویں، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی راستہ تم نے ڈھونڈ لیا ہے کہ یہ رسم ادا کر دینے سے اور یہ فلان کر دینے سے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور تم جنت میں چلیں گے، تمہاری من گھڑت آرزویں، اور اگر یہ رسول کے نام پر سنا ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو، یہ روایت کے لفظ ہیں، وَمَا لِرَسُولِ اللَّهِ، اور اللہ کے رسول کو کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں خلاف قرآن بات کرے، جبکہ اسی قرآن سے اللہ نے اس کی بھی ہدایت کی ہے، تو وہ کیسے تمہیں اس قرآن کی باتوں کے خلاف راستے دکھائے گا جنت کے، جو اللہ نے قرآن میں نہیں بتائے۔ یہ خبردار کیا، میں کہہ رہا ہوں 10 فرامین اہل بیت کے جس میں سے خبردار کیا گیا ہے، لیکن افسوس یہ شیطانی چال چلی گئی اور بڑی کامیابی سے ابلیس اور اس کے لشکروں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کا رواج ہی اس رواج کا ہی بوریا بستر گول کرا دیا اس معاشرے سے۔ ابھی ماہ رمضان آئے گا، کتنے لوگ تلاوتیں کریں، میں نے 1 بار ختم کیا، میں نے 2 بار ختم کیا، اسے پوچھو اندر کیا لکھا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی جہالت دنیا کی کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں کی جاتی، جس طرح کی یہ حماقت اور جہالت اللہ کی کتاب کے ساتھ کی جاتی۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کی کتاب کی طرف اس کے متن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت میں، عربی زبان کی تلاوت میں بھی ثواب ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کس کا مقدمہ ہونی چاہیے؟ اسے سمجھنے کا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بس ایسے ہی پڑھتا رہوں گا، دیکھ کے ہی ثواب لوں گا، سمجھوں گا نہیں، اسی پہ وہ گزارا کرے، تو یہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو ہر اذان سن کے وضو تو کرے لیکن نماز پڑھے بغیر ہی کہے وضو کا ثواب تو ہے نا۔ آپ اس بندے کو کیا کہو گے، کیا سمجھو گے اس کو جو اذان سن کے فوراً اٹھے جا کے وضو کرے؟ لوگ کہے بڑا زبردست بندہ ہے، ادھر اذان ہوئی ہے ادھر جناب کام چھوڑ کے وضو کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیں سارا ٹائم گزر گیا، نماز پڑھی کوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کتنا وضو کا ثواب دے گا اس کو؟ لیکن اگر نماز پڑھے جو کہ وضو جس کے لیے کیا تھا، تو پھر اس کو وضو کا ثواب بھی ملے گا اور وہ وضو کا ثواب بھی ویلڈ ہے۔ لیکن مکمل کام نہ کرے، آدھا کر کے کہے آدھے کا ثواب تو ملے گا، یہ میں نے مثال اس لیے دی تاکہ آپ خود غور کر سکیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے قرآن مجید کا جو مقام بتایا ہے، جو بنیادی اور اہم مقام دین اسلام کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، پروردگار عالم اپنی زندگیوں میں قرآن کو وہی مقام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات پڑھیں محمد والے ایک مرتبہ تکرار کرتا ہوں دوبارہ تقوی الہی اور خوف خدا کی اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام مومنین کو نمازیوں کو بندگان خدا کو تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ یہ ایک اعلان ہے کہ جو افراد بھی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی برسی میں جانا چاہتے ہیں تو یہاں باہر سٹال لگا ہوا ہے اور آپ وہاں پر موجود لوگوں سے رابطہ کر لیں۔ مارچ کی 2 اور 3 تاریخ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وقت کیونکہ تمام ہے تقریباً ایک ہی نکتہ اس دوسرے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ہمارے اس مظلوم ملک میں اس مظلوم قوم نے الیکشنوں میں شرکت کی اور کیسے الیکشن ہوئے سب کو پتہ ہے، کیا کیا کارنامے کیے گئے بعض جگہوں پر نتائج کو بدلنے میں اور کیا کیا خرابیاں کی گئی ہیں، اور اس ملک کی عدالتوں میں انصاف کا کیسے مذاق اڑایا جا رہا ہے اور زبردستی کیا کیا کام اور کیا کیا نتیجے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ اس ملک کے مخلص ہیں اور کون لوگ اقتدار کے پجاری اور اقتدار کے بھوکے ہیں، اور وہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے اور اقتدار میں رہنے کے لیے نہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور نہ تیری حدود کا لحاظ کرتے ہیں، اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے بڑی سے بڑی بے شرمی بھی کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں آتی۔ ایسے لوگ اے پروردگار اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جب سے یہ ملک بنا ہے اس کو لوٹا ہے، انہوں نے اس کے قانون سے کھیلا ہے انہوں نے، اور اس قوم سے خیانت پر خیانت کی ہے جنہوں نے، چاہے وہ مر گئے کھپ گئے اور چاہے یہ حرکتیں کرنے والے آج جو بھی موجود ہیں تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ سب دعا کریں کہ اے پروردگار پاکستان کا ہر وہ بچہ بڑا مرد عورت جو بھوک کی وجہ سے مرا، ان لٹیروں کی لوٹ مار کی وجہ سے اس کو اس کا حق نہیں ملا، جو بیمار ہوا اور دوا نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا جبکہ یہ لٹیرے اپنی لوٹ مار میں مصروف تھے، اس ملک کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے۔ یہ ملک جسے تیرے اے اللہ تیرے دین کے نام پر بڑی
قربانیاں دے کر جسے حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کو ان لٹیروں نے اور ان بدبختوں نے اپنی لوٹ مار کا میدان سمجھے رکھا، اور آج بھی سمجھ رہے ہیں جو لوگ، اور جن کی لوٹ مار اور خیانتوں کی وجہ سے اس ملک کے بہت سارے بچے جو پڑھ لکھ سکتے تھے لیکن نہ پڑھ لکھ سکے، اور اس کے علاوہ اس ملک، یہ قوم، اس کے افراد جو چیز ان کا بنیادی حق بنتا تھا، اور ان خیانت کاروں اور لٹیروں اور چوروں کی وجہ سے اور ظالموں کی وجہ سے وہ اس حق سے محروم رہ گئے۔ اے پروردگار، ان سب محروموں کی محرومیت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں کہ ان چوروں کو اور ان لٹیروں کو اور ان ظالموں کو، ایسے لوگوں کے لیے جس لعنت کا اور جس عذاب کا اور جس آخرت سے پہلے دنیا کی رسوائی کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اے پروردگار ان لعینوں کے بارے میں اپنے اس وعدے کو پورا فرما، اور اے پروردگار اس ملک کو اور اس قوم کو اپنی خصوصی رحمت سے اس کے حالات کو بدل دے، اور اے پروردگار وہ لوگ جو اس قوم پہ رحم نہیں کرتے ان کو اس قوم کے سروں پر مسلط نہ فرما۔ اور ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ الیکشن ہوا، کسی نے ایک کو ووٹ دیا، کسی نے دوسرے کو ووٹ دیا، لیکن خدا کے واسطے اس الیکشن کے مسائل کی وجہ سے وہ تعلقات جنہیں اللہ قائم دیکھنا چاہتا ہے ان تعلقات کو نہ توڑے۔ توجہ فرما رہے، اللہ رشتہ داروں میں رشتہ داری اور تعلق اور محبت قائم دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا داری کے مسائل کی وجہ سے ان دوستیوں کو، ان تعلقات کو، ان رشتہ داریوں کو کم رنگ نہ ہونے دیں، پھیکا نہ ہونے دیں، دشمنیاں نہ بنائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ وہ کام ہے، تعلقات توڑ دینا، یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں ائمہ اہل بیت نے فرمایا ہے کہ یہ کام کرنے والے کی اللہ عمر گھٹا دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی زندگی میں سے اتنے سال کم کر دو، اور جو اپنے تعلقات، جو اللہ تعلقات قائم دیکھنا چاہتا ہے انہیں قائم رکھتا ہے، پروردگار فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دو اتنے سال۔ تو اسی طرح ایک اور فرمان آپ نے سنا ہوگا کہ فرمایا کہ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ انسان جو دنیا کے لیے آخرت اپنی خراب کر دے، اور پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ بدبخت اور بد نصیب وہ انسان ہے جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے، کسی کی دنیا بنانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرے اور خراب کر دے اپنی آخرت کو کسی کی دنیا کے لیے۔ تو پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار دنیاوی معاملات میں اور تمام معاملات میں ہمیں اللہ سے ڈرنے کی اور اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کا لحاظ رکھنے کی اور اسی کے مطابق فیصلے کرنے کی اور رویے اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔